کرنٹ ایشوز پہ آتے ہیں، پاکستان کے معاملات پہ آتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بہت ہی کچھ تلخ واقعات ہو رہے ہیں، کچھ ہماری نظروں سے گزرے ہیں۔ سب پر تو ہم نہیں ڈسکس کر سکتے۔ 2 واقعات ایسے ہوئے حضرت، حال ہی میں میڈیا کی بڑی زینت بنے۔ ایک تو حویلیہ میں ایک بیٹے نے اپنے والدین کو قتل کر کے کنویں میں پھینک دیا۔ ایک واقعہ یہ ہوگا، اور دوسرا ڈسکا کے اندر میڈیا پہ ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک ساس نے اپنی بہو جو کہ اس کی سگی بھانجی بھی تھی، اس کو قتل کر کے اور اس کے جو اعضاء تھے ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے پھر نالے کے اندر بہا دیا۔ تو معاشرے میں جو عدم برداشت ہو چکی ہے، یہ رویہ ہو چکا ہے، اس کے حوالے سے ذرا رہنمائی بناؤ۔ اللہ کا قرآن اس کے بارے میں واضح ارشاد فرماتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس فکانما قتل الناس جمیعا۔ جس نے کسی ایک جان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کا جو نا قتل کیا۔ اور سرکار دو عالم کا فرمان ذیشان بھی اس میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا قرب قیامت جو نا حرج عام ہو جائے گا۔ وقالوا یا رسول اللہ مل حرج، حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قتل عام ہو جائے گا۔ قاتل کو بھی علم نہیں ہوگا میں کیوں قتل کر رہا ہوں، مقتول کو بھی علم نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے۔ مسلمان کو قتل کرنے کی جو نا 3 وجوہات جو نا شریعت نے بیان کی ہیں۔ ایک، مسلمان اگر شادی شدہ زنا کر بیٹھے اس کو بدلے اس کو قتل کیا جائے گا، یا مسلمان کو قتل کرے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، یا مسلمان دین کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے اور اسلام قبول نہ کرے، اس صورت میں قتل کیا جائے گا، وگرنہ مسلمان کا قتل کرنا جو ہے نا وہ حرام ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھے تو نماز میں مرد کو حکم ہے اپنی کونیاں کھول دے، لیکن اگر اس کی کونیاں ساتھ والے نمازی کو لگ رہی، فرمایا اپنی کونیاں سمیٹ لے۔ اگر ایسی نماز لے کر رب کے دربار میں گیا، اللہ فرمائے گا ایسی نماز تیرے منہ پہ مارتے، ایسی نماز قبول ہی نہیں جو تو نے دوسرے مسلمان کو اذیت پہنچائی ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان کی طرف چھری کا اشارہ کرنا بھی جو ہے حرام ہے۔ مسجد میں جو لوگ صحابہ کرام آتے، فرمایا تلواروں کو نیاموں میں ڈال دو اور تیروں کو پیکانوں میں ڈال دو، تاکہ کسی مسلمان کو تیر کی نوک یا تلوار کی نوک بھی نہ چومے۔ مسلمان کو اتنی تکلیف دینا بھی اسلام میں جو نہ حرام ہے۔ یہ جو 2 واقعہ آپ بتا رہے ہیں، میں نے بھی اس کے بارے میں دیکھا۔ یہ ڈسکا کا جو واقعہ یہ تو دل دہلا دینے والا، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں اتنا دردناک واقعہ پہلے نہیں ہوا کہ ایک عورت آپ دیکھیں، وہ بھی عورت ذات، امید سے پہلے اسے بے ہوشی کی دوائی دی گئی ہے، پھر ایک نہیں 3 عورتوں نے مل کے اس کا پہلے سانس بند کیا، اس کے ہاتھوں کو پکڑا، اس کے بازو کو بند، پھر اس کے بعد بات یہاں تک نہیں گئی، اس کے گلے کو کاٹا، اعضاء کو کاٹا، جبکہ سرکار دو عالم نے سختی سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا اسلام میں مصلح کرنا جو ہے نا وہ حرام ہے۔ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے نا وہ مصلح کیا گیا تھا۔ اس کے بعد دین اسلام میں اس پہ بڑی سختی کی گئی تھی۔ یہ طریقہ تو کافروں کا، مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک موت نہیں، آپ نے اس عورت کو، اس بیٹی کو کئی موتیں دی ہیں کہ آپ نے بے ہوش کیا، پھر اس کے بعد اس کا گلا دبایا، پھر اس کے بعد اس کے اعضاء کو کاٹا، پھر اس سے بڑی جو دکھ کی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کے پیٹ میں جو 7 ماہ کا بچہ تھا آپ نے اس کو بھی معاف نہیں کیا۔ اور قرآن یہ فرماتا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ بچیاں جو زمانہ جاہلیت میں لوگ زندہ درگور کر دیتے تھے، سرکار دو عالم نے فرمایا قیامت کے دن پوچھا جائے گا تمہارا کیا جرم تھا، تمہارا کیا قصور تھا کہ تمہیں جو ہے نا زندہ جو ہے نا وہ درگور کر دیا تھا۔ فرق یہ تھا کہ وہ زندہ درگور کرتے ہیں، انہوں نے زندہ تو نہیں البتہ لیکن مرنے کے بعد بھی اس کو کئی موتیں دی ہیں، پھر اس کے بچے کو قتل کرنا، پھر اعضاء کو کاٹنا، پھر اس سے بڑی بات ہے کہ اعضاء کی بے حرمتی کی انتہا آپ دیکھیں کہ اس اعضاء کو آگ لگائی گئی ہے۔ سرکار دو عالم نے ایک موقع پر مولا علی شیر خدا کو حکم دیا تھا کہ فلاں جگہ جاؤ تو ان کو آگ کا عذاب دے دو، یعنی آگ میں جلا دو۔ پھر اللہ کے رسول نے منع فرمایا آگ کا عذاب اللہ کے ساتھ خاص ہے، آگ کا عذاب اللہ ہی دے سکتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہ دے۔ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا وہ ایک ٹڈیوں کی بل تھی، چونٹیوں کی، ان کو جو نا جلایا تو اللہ پاک نے منع فرمایا یہ آپ کے لیے۔ تو جب نبیوں کو، ولیوں کو خدا نے یہ حکم دیا آگ کا، تو یہ کیسے مسلمان ہے؟ میں کہتا ہوں یہ نام نہاد مسلمان ہے جنہوں نے جرم کے انتہا، بلکہ پوری دنیا میں اس ٹائم پاکستان کا نام انہوں نے بڑا بدنام کیا ہے، پاکستان کو بہت نقصان ہوا ہے۔ تو آج کل نہ بچیوں کی عزت محفوظ ہے نہ بچوں کی عزت محفوظ ہے۔ اور دوسرا آپ نے مجھے کہا بیٹے کے حوالے سے، سمجھئے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، آپ نے فرمایا بیٹا باپ کا دشمن ہوگا اور باپ بیٹے کا دشمن ہوگا۔ اگر باپ کو کوئی بات منوانی ہوگی تو وہ اس کے دوستوں کے پاس جائے گا کہ میرے بیٹے کو کہو میری یہ بات مان لو، خدا را میرے حال کے اوپر رحم کرو۔ وہ
کیا نام ہے بیٹا باپ کی بات نہیں مانے گا، یہ سراسر جو ہے نا وہ قیامت کی نشانی ہے۔ بس ہم یہی دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے حال کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ جی ماشاء اللہ حضرت، گفتگو تو کافی لمبی ہم کر سکتے ہیں، لیکن پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ نئی نشست کریں گے۔ آخر میں ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں جو آپ کو اس وقت سماعت فرما رہے ہیں؟ میں نور میڈیا کی وساطت سے پہلے تو ان کا مشکور ہوں کہ یہ تشریف لائے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ علماء کرام کے ساتھ جو نا وہ جڑے ہوئے ہیں۔ تو میں یہی پیغام دوں گا کہ اپنے مسلک کے ساتھ وفا کریں، دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اور اپنے علماء کے ساتھ جڑ جائیں۔ جیسے کہ یہ نوجوان، میں ابھی بھی علامہ صاحب کو کہہ رہا تھا کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ آپ کے ساتھ جڑ گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر جو ہے نا وہ کرم فرما دے گا۔ تو قرب قیامت جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جا رہے ہوں گے، تو ان سے 4 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال یہ ہوگا، کیا تم میں کوئی عالم دین ہے؟ تو وہ کہیں گے نہیں، عالم دین بھی نہیں۔ پھر دوسرا سوال ہوگا، کیا طالب علم ہے؟ وہ کہیں گے طالب علم بھی نہیں۔ تیسرا سوال ہوگا، اور بڑا اہم سوال ہے، باریکی والا ہے، کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس کی دوستی یاری عالم دین سے ہو؟ وہ کہیں گے دوستی یاری والا بھی نہیں۔ پھر چوتھا سوال ہوگا، کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو اس کی دوستی آگے عالم دین سے ہو؟ تو ایک بہت بڑا جہنمی گروہ کہے گا، ہاں اللہ، فلاں فلاں جو تھا نا، وہ اس کو ہم دوست رکھتے تھے، وہ آگے علماء کو دوست رکھتا تھا، پر میں علماء کی سنگت کی وجہ سے میں رب تم سب کے اوپر جنت کو واجب فرما دیتا ہوں۔ علماء کی صحبت میں رہیں اور مسلک کے لیے کام کریں، عقیدے کا درد رکھیں۔ یہ دنیا 4 دن کی ہے، ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے، تو کوشش کریں کہ دین کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچا کے جائیں۔